أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. باقی سارا رکوع تلاوت پہلے ہو چکا ہے. میں نے صرف آغاز کے لیے تبرکاً چند آیتوں کی تلاوت کی ہے. سورہ مریم کا دوسرا رکوع ہے، 17ویں آیت جس سے ہم شروع کر رہے ہیں. وذکر فی الکتاب مریم، اور کتاب میں مریم کو یاد کر یا مریم کا ذکر چھیڑ. اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، جب انتبذت من اہلہا، جب وہ جدا ہو گئی، الگ ہو گئی اپنے اہل سے، اپنے گھر والوں سے. مکاناً شرقیہ، شرقی جانب ایک مقام کی طرف. فاتخذت من دونہم حجابا، اس نے ان سے علیحدگی اختیار کر لی، یعنی اپنے اہل و عیال اور رشتہ داروں سے ایک قسم کا پردہ کر لیا، حجاب میں آ گئی. فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لہا بشرا سویا، تو ہم نے پھر اس کی طرف اپنا روح بھیجا. فتمثل لہا بشرا سویا، اور وہ اس کے لیے ایک بہت ہی متناسب الاعضاء بشر کی صورت میں ظاہر ہوا. یہ جو رکوع ہے یہ حضرت مریم کے سے متعلق اور حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے متعلق ہے. اس سے پہلا جو تھا وہ حضرت یحییٰ اور حضرت زکریا سے متعلق تھا، اور ان دونوں میں بہت ہی زیادہ اقدار مشترکہ ہیں، ایک دوسرے سے بہت ہی ملتی جلتی آیات اور طرز بیان ہے. اور یہ دونوں ارحاس تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، حضرت یحییٰ ارحاس تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، اور ان کی آپس کی جو مشابہتیں ہیں وہ حیرت انگیز ہیں. اور پھر طرز پیدائش بھی، اس سے پہلے دعا بھی، اور ناممکن ہونا اس دعا کا بظاہر جو مانگی جا رہی ہے، اور پھر بھی اسے ممکن کر دکھانا. اور یہ تدریجاً مشکلات بڑھ رہی ہیں، ناممکنات زیادہ ہوتی جا رہی ہیں. حضرت موسیٰ کی امت کے اختتام کا ذکر حضرت زکریا کے اوپر ہوا ہے، جہاں ماں باپ دونوں بوڑھے ہو چکے ہیں. یعنی یہ امت اپنی عمر کے آخری حصے کو پہنچ گئی، اور اب اس سے مزید کسی اولاد کی توقع نہیں ہے. پھر اس کے باوجود کہ ساری امت ایک قسم کی بانجھ ہو چکی ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے آخری ایام کو کچھ یعنی یوں کہنا چاہیے اس کی لطف کا اظہار فرمایا اس پر، اور کسی نہایت بدذیب صورت میں انجام نہیں ہونے دیا، بلکہ بوڑھی امت میں سے بھی کچھ نہ کچھ صالحیت جو تھی اسے خدا تعالیٰ نے اپنے فضل کے ساتھ جاری فرما دیا. اور اس کے بعد اس سے بڑا اعجاز یہ دکھایا کہ یہاں تو ماں باپ دونوں بوڑھے تھے، اب آگے کچھ صلاحیت رہی نہیں سوائے اس کے کہ کوئی ایک وجود پاک باز ایسا ہو اور دوسرا اس کا ساتھی اس میں سے کوئی نہ ملتا ہو. تو اس صورت میں جو اعجاز ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے پہلے سے بڑھ کر.
پہلے تو ماں باپ دونوں بوڑھے موجود تھے، اب اکیلی عورت ایک رہ گئی ہے پاک باز، اور اس کے ساتھ اس کے لائق کوئی مرد نہیں ہے جو اس نسل کو جاری کر سکے۔ تو وہاں جو اعجاز ہے وہ پہلے سے بڑھ کر ہے، یہ صورت حال ہے۔ اور اب ان دونوں مشابہتوں کے درمیان جو تفصیل ہے وہ یہ رکوع آپ کے سامنے رکھے گا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، یہ مکان شرقیہ کی طرف الگ ہو گئیں، اور حضرت زکریا اپنی محراب میں الگ ہو جایا کرتے تھے، اہل و عیال سے علیحدگی، ماحول سے علیحدگی اختیار کیا کرتے تھے۔ یہ جو علیحدگی تھی یہ خدا تعالیٰ کے ذکر و فکر کے لیے ایک قسم کا چلہ تھا جو وہ کاٹ رہی تھیں، اور یہ جو خیال کیا جاتا ہے کہ وہ حاملہ تھیں اس لیے وہ جدا ہوئیں اور اپنی شرم کو چھپانے کے لیے الگ جگہ چلی گئیں، قرآن کریم کی آیات اس صورت کو بالکل جھٹلا رہی ہیں، کیونکہ حاملہ اگر ہو تو اس کے بعد 9 مہینے کے اندر بچہ پیدا ہونا چاہیے، لیکن یہ جب گئی ہیں تو کنواری گئی ہیں، اور اس کے بعد جب حاملہ ہوئی ہیں تو پھر مزید اتنا وقت لگا، پھر ان کو بچے کو بڑا ہونے میں کچھ وقت لگایا، تو ان کا وہاں سے جانے کا حمل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، جبکہ بائبل کے بیان سے شبہ پڑتا ہے کہ وہ چھپانے کے لیے نکلی تھیں، اور یہی یہود الزام لگاتے تھے۔ مگر جو قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے فَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ فاتخذت من دونہم حجابا، ان سے ایک قسم کی ایسی علیحدگی جیسے سادھو کرتے ہیں یا ریکلوس جو راہب اپنی علیحدگی اختیار کرتے ہیں، ویسی انہوں نے علیحدگی اختیار کی۔ وہاں فارسلنا الیہا روحنا، تو ہم نے اس کی طرف اپنا روح بھیجا۔ روح جو ہے عام حالات میں مؤنث ہے، لیکن جب اس سے مراد جبرائیل ہوں یا خدا تعالیٰ کا کوئی عظیم الشان فرشتہ، تو وہاں یہ مذکر ہوتا ہے روح۔ اسی لیے حضرت مسیح علیہ السلام کی کتب میں بھی کہیں روح مؤنث ملتی ہے، کہیں مذکر ملتی ہے یا مذکر ملتا ہے، تو اس میں فرق ہے معنوں میں۔ الروح جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا جانے والا کوئی عظیم الشان نشان ہے، اور بالعموم اس کا ترجمہ جبرائیل کیا جاتا ہے، روح القدس۔ تو ہم نے اس کی طرف روح القدس کو بھیجا، یہ ترجمہ بھی ہو سکتا ہے۔ قرآن شریف میں حضور ہاں جو حضور نے فرمایا کہ جب جبریل مراد ہو تو مذکر استعمال ہوتا ہے، اس کی مثال بھی ہے نزل بہ الروح الامین۔ ہاں الروح الامین، یہ ٹھیک ہے۔ یہ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق میں بھی الروح الامین مذکر کے طور پر پیش فرمایا گیا ہے۔ تو یہاں بھی وہ فرشتہ جن کے سپرد یہ تھا کہ وہ ایک قدرتی مگر غیر معمولی اعجازی بچہ عطا کرے۔ قدرتی ان معنوں میں کہ خدا تعالیٰ کے قوانین قدرت میں اس کی گنجائش موجود تھی، اعجازی ان معنوں میں کہ بالعموم انسانی تجربے میں یہ چیز نظر نہیں آتی۔ اور روح القدس کو اس میں کیا کردار ادا کرنا تھا، روح القدس نے جو تمثل اختیار کیا ہے وہ ایک بے حد جاذب نظر اور متوازن مرد کا تجسم اختیار کیا ہے، اور کوئی جسمانی قرب نہیں چاہا بلکہ صرف خوشخبری دی ہے۔ حضرت مریم کے ذہن میں اس وقت چونکہ اکیلی تھیں، کوئی بھی نہیں تھا وہاں، یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ تو پتہ نہیں کس نیت سے آدمی آیا ہے، اور اس کو انہوں نے یہ جواباً کہا قالت انی اعوذ بالرحمن منک، میں رحمان کی پناہ میں آتی ہوں تجھ سے، ان کنت تقیہ، اگر کچھ تقوی رکھنے والا ہے تو، یعنی اپنی کمزوری اور اکیلے پن کا احساس بھی تھا،
اور رحمان کا حوالہ دیا ہے، مگر وہ حوالہ ان میں کام کرتا ہے جن کو رحمان کا خوف ہو۔ تو ان کنت تقیہ نے ایک یہ بہت ہی پیارا انداز عطا کر بخش دیا ہے اس طرز کلام کو۔ میں تو اپنی ذات میں کچھ نہیں کر سکتی، مگر اگر تو تقوی رکھتا ہے تو میں رحمان کی پناہ میں آتی ہوں۔ اس کے جواب میں وہ کہتے ہیں قال انما انا رسول ربک، یعنی طرز بیان یہ ہے کہ تو کیا کہہ رہی ہے، میں تو تیرے رب کا رسول ہوں۔ لأہب لک غلاما زکیہ، تاکہ میں تجھے ایک پاک باز لڑکا عطا کروں۔ اب زکیہ لفظ نے بات کھول دی کہ اس کا پیش خیمہ کسی گندگی کے ساتھ متعلق نہیں ہے، کسی جنسی عمل کے ساتھ تعلق نہیں ہے، ورنہ ایسی حالت میں اگر بیٹا ہو تو اسے زکیہ نہیں کہا جا سکتا۔ تو غلامن زکیہ نے پیغام مکمل کر دیا کہ میں تو تیرے رب کی طرف سے آیا ہوں تاکہ تجھے تحفے کے طور پر، خدا کی عنایت کے طور پر ایک ایسا بیٹا عطا کروں جو زکیہ ہوگا، پاک خو لڑکا۔ اب انہوں نے پھر سوال وہی کیے، دیکھیں حضرت زکریا والی طرز کلام، وہی بات جب کھل گئی تھی پتہ تھا کہ ہاں میں اس کے بغیر تو ہو نہیں سکتا، تو جب کا ہو جائے گا تو پھر کیسے ہو جائے گا؟ اب انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر، کہ مجھے تو کسی بشر نے چھوا تک نہیں، ولم اکو بغیہ، اور میں بدکار عورت نہیں ہوں۔ بغین بظاہر یہ مذکر کا صیغہ لگتا ہے لیکن یہ مؤنث کا ہے، میں بدکار عورت نہیں ہوں۔ قال کذالک، حضرت جبریل نے جو بھی روح تھا فرمایا کذالک، اسی طرح، یعنی لم یمسسنی بشر کے فعل کا انکار نہیں کیا، بلکہ باوجود اس کے اسی طرح حضرت زکریا کی جو گفتگو، جو خدا تعالیٰ کے حضور مناجات ہیں، ان میں بھی غالباً یہ لفظ اسی طرح آیا ہے۔ ہاں مل گئی۔ قال رب انا یکون لی غلام وکانت امراتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیا، کہ میں بھی بوڑھا ہوں، بیوی بھی بانجھ ہے، تو ہوگا کیسے؟ تو حضرت مریم نے جب یہ سن لیا کہ یہ بچ گیا ہے اور اس کا نیت گندی نہیں ہے، تو پہلے دماغ میں وہم تھا کہ یہ شاید حملہ کرے، تو کہتے ہیں اگر یہ بات ہے تیری تو پھر میں تو کنواری ہوں اور مجھے کسی بشر نے چھوا نہیں، تو ہوگا کیسے پھر؟ یعنی جو تبھی نتیجہ نکالا تھا اس کی آمد کا وہ درست تھا اپنے ذہن میں۔ اس کے جواب میں وہ کہتے ہیں قال کذالک، اسی طرح۔ اب جب وہ لوگ جو اس سے یہ نتیجہ کھینچ کر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضرت مریم کا بیٹا انسان یعنی بشر کے تعلق کے پیدا ہوا تھا، اگرچہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یوسف نجار کا بیٹا تھا اور اس کی شادی پہلے منگنی ہو چکی تھی، یہ کہانی آپ کو معلوم ہونی چاہیے جو منسوب کی جاتی ہے۔ کہتے ہیں یوسف نجار کے ساتھ حضرت مریم کی منگنی ہو چکی تھی اور اس منگنی کی حالت میں ان کا تعلق قائم ہو گیا، اور اس کے نتیجے میں وہ شرم کے مارے وہاں سے بھاگیں اور کسی اور جگہ دور پناہ لی، حالانکہ چونکہ اس ہونے والا خاوند تھا اس لیے عملاً وہ ایسا برا فعل نہیں تھا جیسے اس کے سوا حالات میں ہوتا ہے۔ اس چیز کو یہ آیات صاف جھٹلا رہی ہیں، اور کذالک کے لفظ کو دونوں جگہ وہ دیکھ نہیں رہے کہ وہاں کذالک کا یہ مطلب تھا کہ تم بوڑھے ہی رہو گے، وہ بانجھ ہی رہے گی، یعنی اس کے ہوتے ہوئے بھی پھر اللہ تعالیٰ تمہارے اندر سے حیرت انگیز انداز پر، یعنی اعجازی رنگ میں، وہ جوانی کی علامتیں ظاہر فرما دے گا۔
جو بچے کی پیدائش کے لیے ضروری ہیں، یعنی یہ حالات درست ہیں، ان میں تبدیلی کوئی نہیں۔ بس یہ جو حضرت مریم کے متعلق فرمایا کذالک، اس کا مطلب ہے بالکل یہی حالات رہیں گے، ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، تو کنواری کی کنواری رہے گی اور کوئی بشر تجھے نہیں چھوئے گا۔ اس لیے اول تو یہ طرز بیان کلیتاً اس بات کو جھٹلاتی ہے جو عام طور پر مولوی محمد علی صاحب کی وجہ سے لاہوریوں میں رائج ہو گیا مسئلہ، کہ یہ جائز بچہ تھا کیونکہ شادی ہونی تھی، لیکن تھا یوسف کا، اور حضرت مولوی محمد علی صاحب اس بات پر قائم رہے آخر تک، ابھی تک ان کے لاہوری یہی نتیجہ نکالتے ہیں۔ یہاں بھی بعض لوگوں کو دماغ میں یہ کودتی ہے بات، لیکن قرآن کریم اس کی کوئی بھی گنجائش نہیں رہنے دیتا۔ یوسف سے جدا ہوئے عرصہ گزر چکا تھا اور بغیر حمل کے گھر سے نکلی تھیں، ایسی جگہ تھیں جہاں جس خدا تعالیٰ نے یہ حجاب جو فرمایا ہے یہ پر حکمت تو ہے ہی، مگر خاص طور پر یہ معنی بھی رکھتا ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کہاں ہے، کلیتاً ان سے الگ ہو کر ایک چلے کی سی حالت میں تھیں، تو پیچھے پیچھے یوسف نجار کا وہاں جانا بھی ناممکن ہے۔ اور پھر جب فرشتے سے گفتگو ہوئی تو یہ بات مکمل ہو گئی کہ اس کا کسی بھی بشری تعلق سے کوئی دور کا بھی تعلق نہیں تھا۔ قال کذالک قال ربک هو علی ہین، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے جو جواب دیا ہے قال ربک هو علی ہین وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا۔ لفظوں کا کس طرح بار بار اشتراک ہے، صورتحال کا اشتراک ہے، اس میں لازماً گہرا پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو بھی انہی الفاظ میں جو حضرت زکریا کے لیے استعمال فرمائے تھے کہا یہ میرے لیے آسان ہے۔ یہاں فرشتوں نے کہا ہے کہ تیرے رب کے لیے آسان ہے، وہاں اللہ تعالیٰ براہ راست فرما رہا تھا کہ میرے لیے آسان ہے۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، اور یہ اس لیے ہے تاکہ ہم اسے لوگوں کے لیے ایک نشان بنا دیں۔ اگر وہ ہونے والے خامند کی اولاد تھی تو لوگوں کے لیے نشان کیسا بنے گا؟ ایسی صورت میں تو لوگ پھٹکار ڈالتے ہیں، اور یہود نے یہی کیا، تو یہ آیتن کیسے بن گیا اگر مراد وہ ہوتی؟ آیتن کا مطلب ہے جس طرح حضرت یحییٰ آیت تھے، غیر معمولی ناممکن حالات میں پیدا ہو گئے، اسی طرح یہ بھی آیت تھیں۔ وہاں خدا تعالیٰ نے ایک اور احتیاط یعنی ہماری خاطر احتیاط یہ برتی کہ اگر حضرت زکریا کی عمر زیادہ ہوتی اور بیوی جوان ہوتی تب بھی یہ ممکن تھا، مگر پھر دنیا کی زبانیں بند نہیں کی جا سکتی تھیں۔ لیکن جب بیوی بوڑھی ہو جائے اور جوانی کی عمر میں بھی بچہ پیدا نہ کر سکی ہو تو اس وقت کوئی خبیث سے خبیث انسان بھی الزام نہیں لگا سکتا، جبکہ مرد بڑھاپے کی عمر میں بھی مردوں سے بچے ہو جاتے ہیں۔ ہمارے دیکھتے میں مفتی محمد صادق صاحب وغیرہ اور دوسرے ایسے بزرگ ان کی اولاد ہوئی ہے، اور یہ دنیا تسلیم کرتی ہے۔ یہاں بھی ایسے بہت سے واقعات مسلم ہیں کہ بڑی عمر میں بھی جا کے مرد اولاد کے لائق رہتا ہے، مگر بیوی کے متعلق کہتے ہیں 40 سے اوپر گزرے تو احتیاط کرو، اور جب اور آگے بڑھ جائے تو پھر ختم، مینوپاز شروع ہو چکا ہوتا ہے۔ یہاں مینوپاز سے پہلے بھی وہ بانجھ تھیں، ورنہ پہلے ان کی کوئی اولاد ہو جاتی۔ تو یہ خدا تعالیٰ حفاظت فرماتا ہے تقدس کی، اور چونکہ حضرت مریم کے معاملے میں یہ حفاظت عام حالات میں مشکل تھی، اس لیے حضرت مریم کو روانہ اس وقت کروا دیا وہاں سے جبکہ کسی نے چھوا نہیں ہے، اور پھر اپنی طرف سے گواہی بار بار اس بات کی دی کہ یہ مریم جو ہے وہ ایک پاک خوب پاک باز عورت تھی، اور اس کا دامن ہر قسم کی برائی سے پاک ہے۔
تو نجلہ آیت للناس، اب حضرت عیسیٰ کا نبی بنایا جانا حضرت مریم کی حفاظت کرتا ہے مزید، کیونکہ وہ شخص جو اس طرح کی اولاد ہو، اگرچہ اس کا قصور نہیں ہے، اگرچہ شریعت کے لحاظ سے اسے کسی قسم کے انسانی حقوق سے محروم نہیں کیا جا سکتا، مگر یہ بعید بات ہے کہ اللہ ایسے لوگوں میں سے نبی بنائے، کیونکہ اگر یہ سلسلہ ہو جائے تو پھر انسانوں میں تقدس کی تمام اقدار بالکل پامال ہو جائیں ہمیشہ کے لیے۔ اللہ اپروو کر رہا ہے تو بس پھر ٹھیک ہے۔ اس لیے خدا تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی بنا کر یہ ثابت نہیں کیا کہ یہ ایسا تھا پھر بھی بنا دیا، یہ ثابت کیا ہے کہ یہ پاک باز تھا، پاک باز کی اولاد تھی، اور اس پر کوئی ایسا داغ نہیں جو اس کی نبوت کی راہ میں حائل ہو سکے، مانع ہو سکے۔ تو آیتاً ان معنوں میں ہیں آپ نجلہ آیۃ للناس و رحمت منا، اور اپنی رحمت کا نشان بنائیں اسے، لوگوں کے لیے نشان اور اپنی مجسم رحمت بنا دیں۔ وکان امر مقضیہ، اور یہ ایک فیصلہ شدہ امر ہے، امر تھا، یعنی اس میں کسی مریم کی کسی خواہش، کسی کوشش، کسی پلاننگ کا کوئی دخل نہیں تھا، یہ خدا کی طرف سے ہمیشہ سے مقدر بات تھی کہ ایسا ضرور کیا جائے گا۔ فحملت ہو فانتبذت بہی مکان قصیہ، وہاں جب حمل ٹھہر گیا ہے پھر وہاں سے الگ گئی ہیں دوبارہ، بس 2 ہجرتیں ہیں، اور یہ جو ہجرت ہے یہ اہل و حیال سے نہیں ہے، نہ کسی شرم کی خاطر تھی، بلکہ اس جگہ کو چھوڑ کر کہیں دور نکل گئی ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ وہاں کے لوگ جو اجنبی تھے جہاں وہ ٹھہری ہیں، یا شاید رشتہ دار ہوں کوئی دور کے، ان سے ان کے سامنے رہیں، پاک باز رہیں، تو یہ نہ ان کو ابتلا سے بچانے کے لیے پھر ہجرت کی ہو کہ ان کے سامنے میں حجرے میں بیٹھی رہی ہوں اکیلی، کوئی میرے پاس آتا جاتا نہیں، ان کو یہ عجیب مصیبت پڑ جائے گی، یہ دیکھیں گے کہ میرے حمل ہو چکا ہے، تو ان کو غالباً ان کو ابتلا سے بچانے کی خاطر یہ جو بھی مقصد تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت نہیں فرمائی، وہاں سے پھر ہجرت کر کے ایک بہت دور کے مقام کی طرف چلی گئی ہیں، جس کا مطلب ہے کافی سفر کیا ہے۔ اور وہ مقام کون سا بیان کیا جاتا ہے؟ مصر کہتے ہیں۔ مفسرین نے حضرت مریم کا جو دوسرا سفر ہے وہ کس علاقے کی طرف بیان کیا ہے پتہ ہے؟ شاید مصر کی طرف کہتے ہیں، اسی لیے اور وہ دیکھنا پڑے گا نا کہ فلسطین سے مصر کی طرف کا جو فاصلہ، اور بہت لمبا۔ ہاں، اور پھر یہ کہ شرقیہ ہے، مصر فلسطین کے شرق میں نہیں ہے، غرب میں ہے، اس لیے مصر ہو نہیں سکتا۔ خدا تعالیٰ نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں بڑی حکمت ہے، بالکل باندھ دیتے ہیں مضمون کو۔ تو مکان شرقیہ سے بھی اسی جانب پھر قصیہ لگتا ہے، تو اس طرف پھر یہ شمالی عراق آ جاتا ہے، بابل کا علاقہ، یا ترکی کا کوئی حصہ، جنوبی حصہ یا غربی حصہ، بہرحال وہ کوئی ایسی جگہ ہے جو ہے کھجوروں کا ملک، اور پہاڑی علاقہ بھی ہے، اس میں چشمے بھی ہیں، اور کچھ کشمیر سے ملتا جلتا علاقہ ہے، کیونکہ جس جگہ یہ پیدائش ہوئی ہے وہیں پھر بالآخر حضرت مسیح کو پہنچا بھی دیا گیا ہے۔ تو یہ تو ناممکن ہے کہ کشمیر کہا جائے، مگر جو منظر کھینچا گیا ہے وہ کچھ اس سے ملتا جلتا ہے، مگر ہے پھر بھی کھجوروں والا علاقہ، کشمیر لازماً نہیں ہے۔ تو یہ جو مختلف علامتیں ہیں مل کر یہ مضمون کو کھولتی بھی ہیں اور باندھتی بھی ہیں کہ انسان بھٹک کے کسی اور طرف نہ جا سکے۔
اچھا جی، وَلَنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، بس وہ وہاں اسے حمل ٹھہر گیا اس کا، اور وہ اسے لے کر ایک دور کے مقام کی طرف چلی گئی. فَأَجَاهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ، اسے درد ذہ ایک کھجور کے تنے کی طرف لے گئی. قالت یا لیتنی مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، اس نے کہا اے کاش میں اس سے پہلے مر جاتی اور میں بھولی بسری ہو چکی ہوتی. یہ بات بھی بتا رہی ہے کہ کنواری کو درد ذہ بہت زیادہ ہونی چاہیے اس کے مقابل پر جو شادی شدہ عورت ہے، کیونکہ اس کا سارا نظام اس طرح حرکت میں آ کر اس میں وہ نرمی نہیں پیدا ہوئی ہوتی جو ایک شادی شدہ عورت کے نظام میں پیدا ہو جاتی ہے. اس پہلو سے یہ فکرے بھی آپ کی معصومیت کی گواہی دے رہے ہیں. فناداہا من تحتہا اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا، تب ایک پکارنے والے نے پکارا من تحتہا اس کے نشیبی طرف سے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں علاقہ پہاڑی تھا. یہ پہاڑی علاقے میں بھی کھجوریں ہوتی ہیں لیکن موسم اس کے وہی ہونے چاہیے جیسے مڈل ایسٹ کا ہے. اس کے نیچے سے پکارا نشیبی علاقے طرف سے، لا تحزنی غم نہ کھا، قد جعل ربو کے تحت کے سریا، تیرے رب نے تیرے پاؤں تلے سے ایک چشمہ نکال دیا ہے. جس طرح آب زمزم پھوٹا تھا اس طرح وہ چشمہ اس وقت وہاں نہیں تھا جب حضرت مریم وہاں گئی ہیں. تو درد کی شدت سے تکلیف سے تڑپتے ہوئے غالباً کوئی پتھر ہٹا ہے، اور وہ علاقے جہاں چشمے پھوٹتے ہیں وہاں بسا اوقات کسی پتھر کو ہٹایا جائے تو نیچے سے پانی نکلاتا ہے. یہ تو ہم نے خود بھی ہمالیاز میں یعنی ہمالیہ کے سفر کے دوران دیکھا ہے کہ کسی پتھر کو جس کے نیچے سے ہلکی ہلکی نمی سی رس رہی ہو، اس کو جب زور سے دھکیلا تو بڑے زور سے اندر سے چشمہ پھوٹ پڑا. تو ویسا ہی کوئی وہاں چشمہ ہوگا جو دبا ہوا تھا، اور آپ کے پاؤں کی ٹھوکر سے وہ چشمہ نکلایا، اور اس حالت میں انہوں نے خود نہیں دیکھا اس کو، کیونکہ جو تڑپ رہا ہے میری سخت کرب کی حالت میں، یہ تو نہیں دیکھتا کہ پاؤں کے نیچے کیا ہو گیا ہے. تو خدا تعالیٰ کے فرشتے نے آواز دی ہے، اسے بتایا ہے. ہاں، اور ساتھ یہ کہا وَحُزِّی إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، کھجور کے تنے کو اپنی طرف حرکت دے، یعنی جھکولے دے اس کو یوں کر کے. تو ساقط علیک رطباً جنیہ، وہ تجھ پر نرم نرم پکی ہوئی کھجوریں گرائے گا. یہ کھجور اگر بہت بڑا ہو جائے تو پھر تو اسے کوئی مرد عورت حرکت نہیں اس طرح دے سکتا ہے. معلوم ہوتا ہے وہ کھجور کوئی نرم نیا کھجور کا پودا تھا جس کے میں ابھی لچک موجود تھی. تو ہاتھ ڈال کے اسے اپنی طرف کر، اور موسم ایسا تھا کہ کھجور پک چکے ہوں درختوں پر، اور جب کھجور درختوں پر پک جائیں تب رطباً جنیہ ان پر اطلاق پاتا ہے. اگر پوری طرح پکے نہ ہوں تو پھر تو سخت سی وہ کیا کہتے ہیں ڈوکے جیسے ہوتے ہیں وہ. تو ایک تو موسم کا پتہ چلا کہ موسم خزاں کا آگے بڑھ چکا تھا، یعنی کھجوروں کو درختوں پر ہی پھل پکنے لگ گئے تھے. اور دوسرا یہ کہ وہاں وہ نسبتاً نرم کھجور تھا جس سے تازہ پھل آپ کے اوپر گرا ہے. پھر فکلی وشربی، اس میں سے کھا اور پی. کل کہتے ہیں اگر کاف سے ہو کھا، اور کلی
اے عورت تو کھا، وشرب اے مرد تو پی، وشربی اے عورت تو پی، لیکن کلی کو قلی نہ کہیں، قلی کو کلی نہ کہیں۔ قلی کا مطلب ہے تو کہہ، اے عورت تو کہہ، اور کلی کا مطلب ہے اے عورت تو کھا۔ اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر، فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ، معلوم ہوتا ہے یہ واقعہ جو آواز دینے کا ہے یہ پیدائش ہو چکی ہے اس وقت، اب جو مضمون ہے اس میں اب وہ کرب والی بات نہیں رہی، صرف مان بات جو طاقت چاہیے عورت کو وہ بیان کیا جا رہا ہے۔ پانی پیاس لگتی ہے پھر پانی پینا چاہیے۔ اپنی آنکھیں اب ٹھنڈی کر، فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا، بس اگر تو کسی شخص کو، بشر کو دیکھے تو اسے یہ کہہ دے کہ انی نذرت للرحمن صومن، کہ میں نے رحمان کی خاطر روزہ رکھ لیا ہے۔ فلن نکلم اليوم انسیا، اب میں کسی مرد سے کلام نہیں کروں گی۔ اب حضرت زکریہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھنے کے لیے کہا تھا، چپ کا روزہ، مگر وہ نشان ظاہر ہونے سے پہلے کی بات ہے، اور اس کا نشان کے ظہور سے ایک تعلق تھا، اور وہ جو روزہ تھا اس میں اشارتاً انہوں نے بات کی ہے۔ یہ جو روزہ فرمایا گیا ہے اس میں یہ کہنا منع نہیں ہے کہ میں نے اپنے رب کے لیے روزہ رکھا ہے۔ اسی لیے ایک دفعہ جب سوال جواب میں ہوئے تو میں نے انکار کیا، حضرت مریم نے تو ایسا روزہ نہیں رکھا تھا جیسا کہ حضرت زکریا نے رکھا تھا۔ پھر جب آیات سامنے لائی گئیں کہ یہ دیکھ لیں تو اس میں میں سمجھا کہ کیوں مجھے اس کی طرف خیال نہیں آیا، کیونکہ یہ آیات ہمیشہ یہ تعجب پیدا کیا کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزہ رکھ لے، یعنی چپ کا روزہ اگر ہو تو پھر جب کوئی بشر نظر آئے تو اس کو یہ کہے، تو روزہ پھر کیسا رہا؟ حضرت یحییٰ نے تو کہا کچھ نہیں تھا، اشارہ اوحا الیہم، اشارہ کیا تھا، تو حضرت مریم نے کہہ دیا کہ ہاں میں چپ ہوں، میں اس کے متعلق بات نہیں کروں گی۔ بس مضمون یہ ہے یہاں چپ کے روزے کا کہ مجھے اس معاملے میں گفتگو سے منع فرما دیا گیا ہے۔ اس بارے میں میں اپنا کوئی دفاع پیش نہیں کروں گی، اور جو کچھ بھی خدا نے فرمایا ہے مجھے حکم ہے کہ میں اس کی وضاحت خود نہ کروں۔ یہ اس کا مضمون ہے جو آگے جا کر پھر جب واپس جاتی ہیں پھر ایک اور رنگ میں یہ پھر ظاہر ہوتا ہے، وہاں اشارہ کرتی ہیں پھر، اور وہ اشارہ یہ ہے کہ بچے سے پوچھو، اس سے بات کرو۔ اچھا یہ کہاں چلی گئی؟ ہاں وہ تعاملو، اس کے بعد فلن نکلم اليوم انسیا، میں کسی انسان سے کلام نہیں کروں گی، یہ تو کہہ دے۔ فاتت بہی قومہا تحملہ، تو وہ اسے، پس وہ بعد ازاں، فا جو ہے اس میں بعد ازاں کے معنی بھی پائے جاتے ہیں، بعد ازاں وہ اسے اپنی قوم کی طرف لے گئی، تحملہ اسے اٹھائے ہوئے تھی۔ اٹھانا 4-5 سال تک کے بچے تک کبھی ہو سکتا ہے، اور جو آگے بیان آیا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ سوار تھیں اس زمانے کے رواج کے مطابق، وہاں سواری کے لیے بہت اعلیٰ درجے کے گدھے ہوا کرتے تھے، اس پر اپنے ساتھ بٹھایا ہوا تھا۔ تحملہ کا مطلب ہے اپنے ساتھ سوار کیے ہوئے۔ قالو، اب وہاں پہنچ گئے جب، قالو یا مریم لقد جئت شیئا فریا، انہوں نے کہا اے مریم تو نے بہت برا کام کیا ہے۔ یہ کیا دیکھ رہے ہیں ہم؟ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء، تیرا باپ تو برا انسان نہیں تھا۔ ما کان ابوک امرأ سوء،
ہاں امرا سوئن و ماں کانت امو کے بغیہ، اور تیری ماں بھی بغیہ بدکار عورت نہیں تھی، بہت پاک باز عورت تھی، یعنی آل عمران، عمران کی بیوی یا عمران کے خاندان کی ایک عورت۔ اب یہاں جو سوال اٹھایا جاتا ہے غیروں کی طرف سے وہ یہ ہے کہ یا اخت ہارون، وہ ہارون کی بہن نہیں تھیں، اور قرآن کریم کو گویا کہ اس زمانے کے حالات، وہاں کی تاریخ کا ناموں کا علم ہی کوئی نہیں، اور مستشرقین اور زیادہ بہکتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کے بھائی ہارون کی بہن کا ایک تعلق تھا جس پر الزام تراشیاں ہوئیں اور وہ تکلیف دہ باتیں ہوئیں، جن کا قرآن کریم میں ذکر فرماتا ہے، یا ایھا الذین، ذکر آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے موسیٰ کو تکلیف پہنچائی تھی۔ فبرأہ اللہ مما قالوا، تو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ انہوں نے کہا اس سے ان کی بریت عطا فرما دی۔ تو ان کی ہارون کی بہن کے اوپر کچھ اس قسم کی الزام تراشیاں تھیں جن میں حضرت موسیٰ بھی ملوث تھے، اور چونکہ اسی قسم کا مضمون یہ تھا تو ان لوگوں نے تانا دیا ہے، وہ چونکہ یہود باوجود خدا تعالیٰ کی بریت کے اپنے انبیاء پر الزام تراشی کرتے رہے اور بدزنیوں سے باز نہیں آئے، اس لیے اس زمانے کے یہود کے لیے امرات ہارون کہنا بالکل عین ان کے مزاج اور تاریخ کے مطابق تھا۔ قرآن نے غلطی نہیں فرمائی، قرآن نے تو ایک ایسی بات سے پردہ اٹھایا ہے جس کا بائبل میں کوئی ذکر نہیں ہے، اور عین ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ یہود کے مزاج میں طعن و تشنیع اور بدکاری کے الزام لگانا اور پھر ان کو طرح طرح سے اذیت کا موجب بنانا، یہ ان کے مزاج کا حال تھا جو قرآن کریم نے اس طرح کھولا ہے کہ باتوں کی طرز دیکھو ان کی، کیسے وہ لپٹی باتیں کرتے ہیں اور کاٹتے ہیں باتوں میں۔ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، مگر تیرا بھی وہی حال ہے۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر یا اخت ہارون، تیرے باپ بھی صاف پاک تھا، تیری ماں بھی پاک صاف تھی، تو یہ کیا ہوا ہے؟ فاشارت الیہ، تو اس پر اس نے اس کی طرف اشارہ کیا، اور جس کا وہ مطلب یہ سمجھے، یہ کہتے ہیں کہ ان سے پوچھو قصہ کیا ہے۔ اس کے جواب میں انہوں نے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم اس سے کیسے بات کریں جو ابھی پنگھوڑے کا بچہ ہے۔ اس سے بھی لوگوں کو غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے کہ پنگھوڑے کا بچے سے مراد یہ ہے کہ ابھی اس کو بولنا بھی نہیں آیا، 6 مہینے 7 مہینے کا بچہ ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ جس طرح وہ مضمون بیان ہو رہا ہے، اسے گدھے پر اپنے ساتھ سوار کر کے لائی ہوئی تھیں، اس کا بولنے چالنے کا زمانہ تھا، اور 4 سال کی عمر تک بعض دفعہ، اور اتنا نہیں تو 3 سال کی عمر تک تو لوگ مائیں ضرور ان کو، بچوں کو جکڑ لیا کرتی ہیں، قید کر دیا کرتی ہیں، بعض دفعہ پینس کے اندر، پنگھوڑے کے اندر، تاکہ وہ کھیلتا رہے اور ان کو تنگ نہ کرے ماؤں کو۔ تو ایسے بچے کو جس کی عمر چھوٹی ہو، اور لازم نہیں کہ وہ پنگھوڑے ہی کا ہو، یہ کہنے کی خاطر کہ یہ کل کا بچہ ہے، جس سے ہم کہتے ہیں نا ایک آدمی بڑا بھی ہو تو اسے کہتے ہیں یہ کل کا بچہ، تو ان معنوں میں استعمال ہوا ہے لفظ، یعنی پنگھوڑوں میں بولنے والے بچے بھی ہوتے ہیں۔ یہ غلط ہے کہ صرف 6-7 مہینے کا بچہ ہی پنگھوڑے میں جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یعنی جو طرز بیان ہے قرآن کریم کا، وہ ان معنوں میں ہے کہ اس پنگھوڑے والے بچے سے، یعنی چھوٹی عمر کے بچے سے ہم کیا بات کریں گے۔ اور میں نے دیکھا کہ بعض دفعہ بڑوں کو بھی کل کا بچہ کہہ دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک ناصر آباد میں ایک بوڑھے بابا تھے، کافی معمر، ان سے ایک اور بابے کے متعلق میں نے پوچھا جان کے بھی چھیڑنے کے لیے کہ آپ بڑے ہیں کہ یہ بڑا ہے، کہ اے تے کل دا پتر ہے۔
اور وہ تھا کوئی 70 سال کا کلدہ پتر، یا 80 سال کا تھا شاید. ان کی عمر تھی اس وقت 110 سال کی. جو 30 سال بڑا ہو کسی سے یا 40 سال تو اس کو اس طرح دیتے ہیں کلدہ بچہ ہے. وہ بڑے بڑے مولوی آئے ہوئے تھے وہاں، انہوں نے یہی کہنا تھا کہ یہ اس بوڑھے کے بچے سے ہم کیا بات کریں گے، تم بتاؤ جو جواب دینا ہے. اس کے جواب میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پھر وہ بات شروع کر دیتے ہیں. قال انی عبداللہ ہے، انہوں نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور اس نے مجھے نبی بنایا ہے. اب یہ جو آیت ہے یہ پھر آگے لوگوں کے لیے مشکل کا موجب بن گئی. اس کا یہ مطلب لیتے ہیں بعض کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بچپن میں کتاب مل گئی تھی اور اس وقت وہ نبی بن چکے تھے. اور یہ مطلب جو ہے وہ اس زمانے کے لوگوں پر بہرحال نہیں ظاہر ہوا، کیونکہ ان کی مخالفت اس وقت شروع کی ہے جب بڑی عمر میں ہو کر انہوں نے انجیل کا دعویٰ کیا مجھے خدا نے دی ہے، اور نبوت کا دعویٰ کیا. اس وقت سنجیدگی سے لیا گیا ہے. یہ لازماً بچے کی بات ہے جو انہوں نے نظر انداز کی ہے، اور وہ ایسا بچہ سمجھتے رہے جو خوابیں دیکھی ہیں، اپنے متعلق پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے، وہ باتیں کر رہا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت بچپن میں خدا تعالیٰ کی طرف سے کتاب کی اور نبوت کی بشارت، بعض رویا کی صورت میں، بعض روحانی تجارب کی صورت میں ہونا ناممکن نہیں. جیسا کہ میں نے مثال دی تھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ بچپنی کے زمانے میں ایسے تجارب ہوئے ہیں جو عظیم الشان انبیاء کو بھی نصیب ہوں تو بہت بڑی چیز ہے. اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچپن ہی سے ایسی پاک رویا دکھائی جاتی تھیں، اور ان کا بچے کا یہ بیان کرنا کہ مجھے کتاب ملی ہے، مجھے نبی بنایا گیا ہے، یہ بات ظاہر کرتی ہے ایک ماہر نفسیات، اگر ماہر نفسیات کی ضرورت نہیں، جو انسانی نفسیات سے واقف ہو، کہ ایسا بچہ ناپاک اولاد نہیں ہو سکتا جو چھوٹی عمر میں ہی ایسی خوابیں دیکھ رہا ہے، کتاب کی باتیں کرتا ہے، نبوت کی باتیں کرتا ہے، اور پھر اس سے آگے بڑھ کر یہ بھی کہتا ہے وَجَعَلْنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ، مجھے اللہ تعالیٰ نے مبارک بنا دیا، جہاں میں کہیں ہوں گا میں مبارک ہی ہوں گا. نبوت کے دعوے کے بعد یہ مبارک ہونا پیش نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس کے بعد تو مصیبتوں کا ایک ازدحام لگ جاتا ہے، اور دلیل کے طور پر اپنا مبارک ہونا بیان نہیں کیا جا سکتا. اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں حضرت مریم کو آپ کے آنے کے بعد جو برکتیں ملی ہیں یہ ان کی طرف اشارہ ہے. اینما کنت اوصانی بالصلاۃ والزکوٰۃ ما دمت حیا. اب یہ بات جو ہے اوصانی بالصلاۃ والزکوٰۃ ما دمت حیا، یہ بچپن میں تو ہو ہی نہیں سکتی. یعنی سنجیدگی کے ساتھ خدا یہ کہہ دے کہ تم زکوٰۃ شروع کر دو. اس لیے قطعی طور پر ظاہر ہے کہ یہ رویا اور کشوف کی باتیں ہیں جو بچہ دیکھ رہا ہے، انہی باتوں میں رہتا ہے وہ، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بھی فرمایا ہے، یہ بھی فرمایا ہے. وہ برم بوالدتی، اور اپنی والدہ کے لیے فرما بردار ہونے کا بھی حکم دیا ہے. یہاں باپ کا کوئی ذکر نہیں چل رہا کیونکہ باپ تھا ہی نہیں. وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور مجھے ظالم اور بدبخت نہیں بنایا. اب یہ وہی شقیہ ہے جو پہلے حضرت زکریا اپنی ذات کے متعلق کہہ چکے ہیں کہ میں شقی نہیں ہوں. وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ، اور مجھ پر سلامتی ہو جس دن میں پیدا کیا گیا. وَيَوْمَ أَمُوتُ، جس دن میں مروں گا. وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور جس دن مجھے دوبارہ زندہ کر کے مبعوث فرمایا جائے گا. یہ باتیں بعض مفسرین اور ہماری جماعت کا رجحان اس طرف ہی ہے، وہ زمانہ نبوت کی طرف لے جاتے ہیں.
زمانہ نبوت میں ساری باتیں لازماً کہی ہیں، کیونکہ جب باقاعدہ نبوت کا حکم ملا ہے، مگر جب کوئی نبی بنے اور یہ باتیں کہے تو اس کی مخالفت ضرور ہوا کرتی ہے، اور اگر نبوت اس وقت آغاز پا چکی تھی بچپن میں تو پھر مسلسل وہ جاری رہنی چاہیے۔ یہ بچپن والوں کے خلاف دلیل ہے، اور جو آگے جا کے کہتے ہیں ان کے خلاف دلیل یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اپنی ساری زندگی زکوٰۃ اور ان چیزوں کا حکم دیا گیا ہے اور ماں کے لیے بر بنایا گیا ہے، جبکہ جب حکم ملا ہے ماں کے لیے بر ہونے کا، اگر آخر میں ہوا تھا تو ماں کے ساتھ تو آپ کا تعلق عملاً اس وقت ختم ہو چکا تھا۔ ایک دو موقع پر جب تعلق ہوا تو سختی کی ہے، اور بر کی کوئی علامت دکھائی نہیں دی کہ نبوت کے بعد آپ سے بر کا ایسا عمل ظاہر ہوا ہو جو قوم کو بتایا جا سکے۔ تو نبوت کے بعد بھی یہ واقعات اگر تسلیم کیے جائیں تو کچھ دقتیں پیش آتی ہیں، کیونکہ نبوت کے بعد جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے اس قسم کی باتیں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کی ہمیں دکھائی نہیں دیتی۔ جو آپ نے دعویٰ کیا ہے تو قوم نے مخالفت کی ہے، اور بہت شدت سے مخالفت کی ہے، اور پھر سب سے اہم سوال جو میں واپس اس طرف آنا چاہتا تھا کہ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کیفا نکلم و من کانا فی المہد صبیہ، ہم اس سے کیسے بات کریں جو پنگوڑے کا بچہ ہے۔ اگر حضرت مسیح نے اس زمانے میں کوئی بات کی ہی نہ ہو اور اشارہ ہونے کے بعد خدا تعالیٰ وہاں کلام کو ختم کر دے، اور 30 سال بعد چھلانگ لگا کر یا 40 سال کے بعد، جیسا کہ بعضوں کا خیال ہے کہ 40 سال میں نبوت ملی ہوگی، اس میں 3-4 سال عمر کے نکال لیں تو 35-36 سال بعد جا کر کلام شروع کر دے وہ، تو جن لوگوں نے پہلے پوچھا تھا ان کو کیا جواب ملا؟ جو پوچھنے والے ہیں وہ تو واپسی پر پوچھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جواب دے رہا ہے کہ جب تو بڑا ہو جائے گا نا یہ اے مریم، تو اس وقت تک چپ رہے، جب یہ بڑا ہو جائے گا، جب ہم اس کو الہام کریں گے، جب کتاب دیں گے تو یہ آپ ہی بتائے گا ان کو میں کون ہوں۔ یہ بالکل ایک قیاس ایسا ہے جس کی کوئی دلیل، کوئی بنیاد بنتی نہیں جسے عقل پوری طرح تسلیم کر سکے۔ اس لیے مجبوریاں ہیں، یہ مفسرین کی مجبوریوں کی ایک مثال ہے۔ جب ایسا کلام ہو جس کے اس طرف بھی مشکلات ہوں، اس طرف بھی مشکلات ہوں، تو پھر کھینچا تانی کر کے ایسا مطلب نکالنا پڑتا ہے جو کم سے کم عام روزمرہ کے اعتراضات سے نجات بخش سکے، اور یہ صورت اختیار کی ہے مفسرین نے جنہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا۔ قرآن کی محبت میں کی، مگر میرے نزدیک درست نہیں ہے، کہ دراصل حضرت عیسیٰ کو نبوت بعد میں ملی ہے، وہ بچپن میں تو زکوٰۃ دے ہی نہیں سکتے تھے، بچپن میں کتاب کوئی نہیں تھی، کتاب بعد میں ملی ہے، اس لیے کلام اس زمانے کا ہے۔ اس بات کو نہیں یعنی زیر نظر نہیں لایا گیا کہ یہ درست ہے کہ کتاب بعد میں ملی، نبوت بعد میں ملی، یہ احکام بعد میں ہوئے، مگر ان کا ذکر بچے نے پہلے کر دیا، اور ایسی صورت میں کیا کہ اس کو سنجیدگی سے کسی نے لیا ہی نہیں، اور اس کی مخالفت نہیں شروع ہوئی کیونکہ بچہ تھا۔ یہ بعید بات نہیں ہے، اس میں کوئی خلاف عقل بات نہیں، اور اگر آپ یہ نہیں مانیں گے تو پھر وہ سوال خالی رہ جائے گا تشنا کہ اے مریم یہ تو نے کیا حرکت کی ہے، اور مریم کا اشارہ کرنا جس کو خدا نے کہا تھا اشارہ کر دینا، چپ رہنا، وہ ساری باتیں بیکار جائیں گی، اور اتنے لمبے عرصے تک وہاں بغیر جواب کے حضرت مریم پڑی رہیں، یہ بالکل درست بات نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ کی پھر وہاں تربیت ہوئی ہے سب کے سامنے بڑی عمدہ طریقے پر، اور تمام عرصہ اپنے بچپن سے جوانی تک کا اپنے ماں سے حسن سلوک کا عرصہ گزارا ہے، اور نیکی اور تقویٰ کے لحاظ سے ظاہر و باہر تھے، اور اس زمانے میں زکوٰۃ پہلے بھی دی ہوگی، یہ بھی کوئی بعید نہیں،
مگر نبوت کا آغاز لازماً پختگی کی عمر میں جانے کے بعد ہوا ہے. اب سمجھے ہیں آپ لوگ کہ نہیں؟ مضمون کو وضاحت اس لیے ضروری ہے کہ ہر پہلو سے اس میں پھر اعتراض پڑتے ہیں، اور کوئی نہ کوئی ایسی توجیہ کرنی لازم ہے جس سے خدا تعالیٰ کے کلام پر کوئی حرف نہ ڈال سکے ظالم، اور تشریح ایسی ہو جس کو اپنی عقل بھی پوری طرح تسلیم کرے. صرف تشریح کر کے کسی کے منہ پر پھینکنا یہ کافی نہیں ہے. ایسی تشریح لازم ہے جو دل کو مطمئن کرتی ہو. بس میرے دل کو یہ تشریح مطمئن کرتی ہے. میں دوبارہ کھول دیتا ہوں کہ جب حضرت مریم نے فرمایا اس وقت تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اتنی عمر ہو چکی تھی کہ ان کی سچے رویا اور کشوف دکھائی دیتے تھے، اور رویا میں ایسی سی باتیں ان سے بیان کی جاتی تھیں. بچے کا یہ کہنا ان لوگوں میں سے جو بھی شریف و نفس ہوگا اس کے دل پر یہ اثر ڈال گیا ہوگا، یہ کوئی ناپاک بچہ نہیں دکھائی دے رہا، یہ کوئی نیک فطرت بچہ ہے جو باتیں ساری مذہب کی کر رہا ہے عجیب و غریب، اور ابھی ہمیں ایمان لانے پر مجبور نہیں کر رہا کہ اب ہم دعویٰ کہ اب ہم مان جائیں، اپنی کیفیات بیان کر رہا ہے. اور یہ ایک پیشگوئی تھی جو بعد میں پوری ہوئی جب واقعتاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بلوغت کی عمر میں مبعوث فرمایا گیا، اور پھر یہ ساری باتیں وہاں دہرائی گئیں. یہ ہے جو میں اس سے سمجھتا ہوں. اب اس پر کوئی کسی نے سوال کرنا ہے تو پوچھ لے، کیونکہ جب آپ دوسری تفسیروں میں جائیں گے تو بعض اس تشریح کے بغیر جو میں نے کی ہے پہلے بیٹھ جاتے ہیں اور عجیب و غریب باتیں بناتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ پیدائشی نبی تھے اور یوں تھا، اور بعض اس کو چھوڑ کر بڑی طرح چھلانگ لگا دیتے ہیں، اس حصے میں خاموش ہو جاتے ہیں. تو میں نے جو ایک برج تجویز کیا ہے، جوڑ، اس سے میرا دل تو مطمئن ہے، مگر اگر آپ کا نہیں ہے تو سوال کریں، مجھے پوچھیں کہ اس میں یہ سقم ہے، اس کو بھی دور کرو. کیوں جی؟ کون ہے جو ایسے سوالوں میں ذرا نسبتاً تیز ہے؟ آفتاب صاحب؟ اشرف صاحب تو ہے کوئی نہیں تھے آج کل، انہوں نے بول پانا سی. 40 سال کی عمر میں تو نبی بننا چاہیے. ہاں، جیسے غیر احمدی کہتے ہیں کہ یا عیسائی کہتے ہیں کہ 32 سال کی عمر میں ان کو نہیں وہ تو بچپن میں کہہ رہے ہیں غیر احمدی، وہ تو یہ کہتے بچپن میں 33 سال بھی نہیں، وہ تو کہتے ہیں اس وقت نبی بنا دیا گیا تھا ان کو، اور وہ اس سے بھی چھوٹی عمر بتاتے ہیں. وہ کہتے ہیں پنگھوڑے کی عمر کا مطلب ہے کوئی 1.5 سال قریباً، اور اس وقت وہ پنگھوڑے میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب دے دی ہے، کتاب تھی کوئی نہیں، نبی بنا دیا ہے اور زکوٰۃ کا حکم دیا جب تک میں زندہ ہوں. وہاں سے اگر زکوٰۃ کا حکم مانا جائے تا زندگی تو پنگھوڑے میں بیٹھے بیٹھے تقسیم کرنی پڑے گی زکوٰۃ. تو یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں، یہ غلط تشریح ہے. 40 سال سے پہلے نبی ہو سکتا ہے. 40 سال کی کہیں عمر نہیں ہے، لازم عمر نہیں ہے کوئی. 40 سال سے پہلے عمر نبی ہو سکتا ہے، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق میں 33 سال والی بات کو میں درست نہیں سمجھتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تاریخ پیدائش انگریزی سنوں کے لحاظ سے جو رائج سن ہے وہ غلطی سے آگے رکھ دیا گیا ہے. بس اگر اس سن کو شمار کریں تو 33 سال بنتی ہے. اگر وہ سن 7 سال پہلے سے شروع ہو تو 40 سال بن جائے گی. اور اب محققین یہ ثابت کر چکے ہیں چند سالوں سے لے کر 8 سال تک، 3-4 سال، بعض 2 سال بھی کہہ دیتے ہیں، مگر 8 سال آخری عرصہ ہے. اس عرصے کے دوران، یعنی اس عرصے میں ان کا سن پیدائش غلط ہو گیا، اور جو 8 سال پہلے شروع ہونا چاہیے تھا وہ 8 سال بعد شروع ہوا. اگر 8 سال پہلے شروع ہوتا تو وہ 8 سال ایڈ ہو جاتے، تو 33 جمع 8 41، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے اور بھی وجوہات ہیں جن سے پتہ چلتا ہے
کہ حضرت مسیح کے سن پیدائش یقیناً غلط ہے اور اب پہلے پیدا ہوئے تھے. اس کے بعد حضرت یحییٰ کی عمر کی پھر بحث آئے گی، وہ ان سے بھی پہلے پیدا ہوئے ہیں. اور حضرت یحییٰ جب پیدا ہوئے ہیں تو اس وقت تو حضرت زکریا زندہ موجود تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے فوت ہو چکے ہیں، کیونکہ حضرت مریم کا بغیر یحییٰ کی زکریا کی اجازت کے چلے جانا اور واپسی پہ زکریا کا حضرت زکریا علیہ السلام کا ان سے گفت و شنید نہ کرنا بلکہ دشمنوں کی باتیں کرنا یہ ممکن نہیں ہے. تو اتنا فاصلہ ہے ان کی عمر میں حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہ پیدائش سے پہلے ہی، سفر سے پہلے ہی حضرت زکریا فوت ہو چکے ہیں. پھر اور حضرت یحییٰ پیدا ہو چکے ہیں اور کچھ بڑے ہو چکے ہیں، کھیلنے کودنے کی عمر میں پہنچ چکے ہوں گے. پھر یہ واقعہ ہوا، پھر جب یہ واپس آئی ہیں حضرت مریم، اس وقت حضرت یحییٰ جن کے سپرد بھی تھے ان کی پرورش میں وہ پلتے رہے، لیکن کافی بڑی عمر کے نسبتاً تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو پھر جب بڑے ہو کر نبوت ملی ہے، پہلے یحییٰ کو ملی ہے پھر عیسیٰ کو ملی ہے. اور اسی نسبت سے حضرت یحییٰ کی عمر بھی لوگ کم بتاتے ہیں کہ شاید 30 سال کی عمر میں ان کو ملی، لیکن جو میں بیان کر رہا ہوں اس حساب سے بعید نہیں کہ حضرت یحییٰ کی عمر بھی 40 ہو چکی ہو اس وقت، اور ان کو پہلے نبوت مل گئی اور ان کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مرید رہے، ان پر ایمان لائے، ان کے تابع رہے. اور پھر جو بھی واقعہ گزرا حضرت یحییٰ سے، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام الگ ہوئے اور حضرت یحییٰ غائب ہو گئے پھر وہاں سے، اور کہانیاں مشہور ہو گئیں کہ قتل کر دیے گئے ہیں. اب یہ جو باتیں ہیں یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور سید احمد شہید کے درمیان کچھ ملتی جلتی باتیں ہیں. حضرت عیسیٰ کے موت کے متعلق بھی شبہات ہیں نا، کیا واقعہ ہوا، حالانکہ حضرت مسیح السلام نے قطعی طور پر ثابت کر دیا کہ کوئی شبہ نہیں ہے، وہ قتل نہیں ہوئے مگر وفات پا گئے. اب اگر یہ مشابہتیں ہیں تو ہرگز بعید نہیں کہ حضرت یحییٰ بھی قتل نہ ہوئے ہوں اور وفات پا گئے ہوں. سمجھیں، یہ وہ تحقیق ہے جو اب ہم آج کل کر رہے ہیں، کیونکہ ساری مشابہتیں اتنی ہیں. وہاں اموتو والی بات بھی واضح ہے، دیکھ لیں آپ. وَكَانَ تَقِيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا. تو بالکل یہی آیت حضرت عیسیٰ کے متعلق آتی ہے. حضرت عیسیٰ کے پہ بھی قتل کا شبہ ہے کہ وہ قتل ہو گئے. ان کی قرآن کریم نے واضح طور پر ما قتل ہو یقینہ کہہ کے نفی فرما دی قتل کی. اور یہ ساری مشابہتیں بتا رہی ہیں کہ یہاں بھی مشابہت ہوگی، ورنہ بین ہی یہی آیت کہ جس دن وہ پیدا ہوا اس پر وہ بھی سلامتی کا دن، جب وہ فوت ہوگا، قتل ہوگا نہیں، جب وہ فوت ہوگا وہ بھی سلامتی کا دن ہوگا، جب اٹھایا جائے گا جس حال میں وہ بھی سلامتی کا وقت ہوگا. اس لیے میرے نزدیک تو حضرت یحییٰ علیہ السلام ہرگز قتل نہیں ہوئے. اور اب تک ہم نے جتنی بھی چھان بین کی ہے یہی ثابت ہوا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی کوئی مسٹری ہے. اور ایک موقع بائبل سے یہ بھی ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیغام ملا ہے کوئی، اور آپ ایک جزیرے کی طرف لوگوں کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں، جیسے کسی خاص آدمی سے ملنا ہو. اور وہ جو طرز بیان ہے وہ بالکل یہ ظاہر کر رہا ہے کہ گویا کوئی خطرے کا وقت ہے کسی پر اور آپ اسے ملنے جا رہے ہیں اور پھر واپس آ جاتے ہیں مل کے. تو میں سمجھتا ہوں کہ حضرت یحییٰ جہاں روح پوش ہوئے تھے
وہاں حضرت عیسیٰ گئے ہیں ملاقات کے لیے، اور حضرت یحییٰ کا روح پوش ہونا اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت یحییٰ کے روح پوش ہونے کے بعد ایک کتاب ہمیں ملتی ہے عیسائی لٹریچر میں جس کا نام ہے یوحنا بپتسمہ دینے والے کی کتاب، یہ بپتسمہ نہیں، یوحنا مکاشفے والے کی کتاب، اور اس کا نام یوحنا ہے، حضرت یحییٰ کا بھی یوحنا ہے، اور اس کتاب کے متعلق تمام محققین 100% متفق ہیں کہ یہ کلام یحییٰ کا ہے، طرز کلام حمد 100% یحییٰ کی ہے، سوائے اس کے پہلے حصے کے جو الحاقی ہے جس میں حضرت عیسیٰ کی تثلیث کا ذکر ہے، اس کو اب تمام محققین یا قابل محققین اس کو رد کر چکے ہیں الحاقی کے طور پہ۔ جو اصل مکاشفہ جہاں سے شروع ہوتا ہے، جہاں سورہ فاتحہ کی پیشگوئی ہے، اس کے متعلق تمام محققین بالاتفاق یہ مانتے ہیں کہ یہ کلام یحییٰ کا ہے۔ اس لیے وہ یہ کہتے ہیں، ہاں ایک اور مشکل یہ ہے ان کی راہ میں کہ یوحنا مکاشفے والے کا کوئی تاریخی وجود ہی دکھائی نہیں دے رہا، نہ حضرت عیسیٰ کے حواریوں میں نہ ان کے بعد، اس تاریخ میں جو عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ظاہر ہوئی ہے، اس نام کا کوئی آدمی نہیں ہے وہاں، اور کتاب مسلم 100% بڑی عظیم الشان کتاب ہے۔ اس پر عجیب و غریب نظریات پیش کیے جاتے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ حضرت یحییٰ کا کوئی شاگرد تھا، اور اس کو جو حضرت یحییٰ نے باتیں کہی تھیں وہ مسیح کے تثلیث کے صلیب کے بعد اس نے کہنی شروع کر دیں، اور سٹائل وہی تھا، باتیں الہامی تھیں، مگر اگر یہ بات مانو تو پھر وہ چپ کر غائب کہاں رہا، کیسے پیش کیا کرتا تھا۔ دوسری صورت یہ بنتی ہے کہ بعض دوسرے محققین بھی یہ مانتے ہیں کہ حضرت یحییٰ شہید نہیں ہوئے بلکہ ہجرت کر گئے تھے ایک ترکی کے، اس زمانے میں جو ترکی کا علاقہ تھا، اب اس میں سے کچھ حصہ ان کے قبضے میں آ گیا ہے، گریس کے قبضے میں بعض جزیرے، وہاں حضرت یحییٰ کسی سمندری قافلے کے ساتھ جو ساتھ سے چلا کرتا تھا وہ چلے گئے، اور وہاں اس جزیرے میں روح پوش ہو گئے، اور وہاں سے وہ خط لکھا کرتے تھے، اور وہ جو ان کے مکالمے ہیں نا یوحنا کے مکاشفات، وہ حضرت یحییٰ ہی کے ہیں۔ یہ دلیل بہت زیادہ وزنی ہے کیونکہ یحییٰ نام کا ایک آدمی موجود ہے اور وہاں بھی موجود ہے۔ چنانچہ آثار قدیمہ نے جب اس جزیرے کی چھان بین کی ہے تو سب سے زیادہ حیرت انگیز بات جو مسلمہ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں جو بھی یحییٰ بزرگ رہا کرتا تھا وہ سمندر میں نہلا کر بپتسمے دیا کرتا تھا، اور جگہ جگہ عمارتیں بنی ہوئی ہیں جہاں نہلا کر وہ بپتسمہ دیتا تھا، اور بڑے یحییٰ کا نام یحییٰ بپتسمہ دینے والا ہے، جان دا بیپٹسٹ، اور دوسرے یحییٰ کا نام ہے جان دا ریویلیشنسٹ، وہ یحییٰ جو مکاشفے کا وہ کہتے تھے مصنف ہے یا اس کا ریسیو کرنے والا۔ اور یہ بات قطعی کہ جان دا بیپٹسٹ کی زبان بین وہی ہے جو جان دا ریویلیشنسٹ کی ہے، یہ بات قطعی کہ جان دا ریویلیشنسٹ کے نام کا کوئی وجود دکھائی نہیں دیتا باہر۔ تو لازماً وہ نظریہ جو جس پہ میں قائل ہوں اور اس پہ مزید تحقیق کر رہا ہوں وہی درست ہے، اس کے سوا بنتی نہیں بات کہ حضرت یحییٰ قتل نہیں ہوئے، ہجرت کر گئے، اور وہاں جا کر وہ خطوط لکھا کرتے تھے، اور اپنے مریدوں کو جو پیچھے رہ گئے تھے ان کو ہدایت دے رہے تھے، اور اس نبی کی پیشگوئی فرما رہے تھے جو بعد میں آنے والا تھا۔ اور وہ جو اصحاب قمران ہیں ان کے اندر بھی بہت سی حضرت یحییٰ کی علامتیں ملتی ہیں، حضرت یحییٰ کے اولاد کا وہاں رہنا، موٹی موٹی باتیں اتنی سر دست کافی ہیں کہ ایک یحییٰ وہ ہیں جو سارے زمانے میں مشہور حضرت یحییٰ مکاشفے والے، اور مکاشفہ ایسا عظیم الشان جو سورہ فاتحہ کی پوری تصویر کھینچتا ہے، اور رسول اللہ علیہ وسلم کے تخت کا آسمان سے اترنا، اور 24 دیگر انبیاء میں سب سے اونچا بچھایا جانا،
وہ بہت ہی عظیم الشان مکاشفہ ہے، اس کا مصنف کوئی نہیں مل رہا، اور نام اس کا یحییٰ بتاتے ہیں، اور تصنیف کہتی ہے میں یحییٰ بپتسمہ دینے والی کی تصنیف ہوں، اور وہ لازماً حضرت مسیح کے غائب ہونے کے بعد جاری رہے ہیں یہ خطوط اور یہ صحیفے۔ تو حضرت یحییٰ اگر زندہ نہیں تھے، اگر سوچیں ایک منٹ کے لیے بھی، تو یہ کون حرکتیں کر رہا تھا یہ؟ اور وہ آدمی پھر خود کو اتنا بڑا نبی تھا تو بتاتا کیوں نہیں تھا کسی کو کہ میں اتنا عظیم شان نبی ہوں، خدا مجھ سے ہم کلام ہو رہا ہے؟ اس کے وجود کا سراغ لگانے کی ہر کوشش ناکام رہی ہے۔ اس نام کا اس سے ملتا جلتا کوئی آدمی تھا ہی نہیں اس زمانے میں، مگر اگر وہ کسی اور جزیرے میں بیٹھا ہو اور یحییٰ نام ہی سے بھیج رہا ہو تو بات حل ہو گئی۔ دو یحییٰ ہیں ہی نہیں، ایک ہی یحییٰ ہے جو بپتسمہ دینے والا بھی ہے اور مکاشفے والا بھی، اور بپتسمہ دینا اس کا وہاں ثابت ہے۔ حیرت انگیز ہے یہ آپس میں جو رابطے ہیں، ان کے ثبوت بہت قطعی موجود ہیں، لیکن چونکہ دوسری دنیا کو بھی ہم نے یقین دلانا ہے، اس لیے ان کی تحقیق کے معیار کے مطابق ابھی ہم پورے نہیں اتر رہے، اور میں چاہتا ہوں آرکیولوجیکل ایسی ڈسکوریز اور ہو جائیں، اور وہاں کے حالات کے متعلق جو بھی معلوم ہیں ابھی تک تو سارے تائیدی ہیں، مگر جب ایک قطعیت کے ساتھ بات سامنے آ جائے گی پھر انشاءاللہ جماعت کے سامنے رکھیں گے۔